بسم الله الرحمن الرحيم. الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 20 ہے، اور یہ سبق جنس بیع ذوات الاکمام والاغلاف کے متعلق ہوگا، یعنی وہ اشیاء جو غلاف میں لپٹے ہوئے ہو، اس حال میں اس کی بے کا کیا حکم ہے، تو اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. اور کتاب کی عبارت ولا يجوز ان يبيع ثمرة سے لے کر ما فی السنابل تک ہوگی. سب سے پہلے اس سبق کے متعلقہ اصول پر بات کرتے ہیں. اصل نمبر 1، ما يصح افرادہ بالعقد يصح استثناؤہ، وما لا يصح افرادہ بالعقد لا يصح استثناؤہ منہ. ہر وہ چیز جس کی بالانفراد بے جائز ہو تو اس کو بے میں سے استثناء کرنا بھی جائز ہوگا، اور ہر وہ چیز جس پر بالانفراد عقد کو وارد کرنا جائز نہ ہو تو اس کو بے میں سے استثناء کرنا بھی جائز نہیں ہے. مثلا جانور کے اعضاء کی استثناء کرنا، تو جیسے زندہ جانور میں سے اس کے اعضاء کو فروخت کرنا اور اس کی بے کرنا جائز نہیں ہے، تو اسی طرح جب ہم اس حیوان کو فروخت کریں گے تو فروختگی کے وقت اس کے بعض اجزاء کا استثناء کرنا یہ بھی جائز نہیں ہوگا. انشاءاللہ اس پر آگے بھی بات کریں گے. اصل نمبر 2، کل ما هو موجود فی غلافه يجوز بیعه كالحنطة ونحوها، وما يكون هالكا ومعدوما عرفا لا يجوز كالنواة في التمر. کہ ہر وہ چیز جو اپنی غلاف میں موجود ہو تو اس کی بے جائز ہے، مثلا گندم ہے یا اسی طرح لوبیا وغیرہ یا مونگ پھلی وغیرہ. اور ہر وہ چیز جو غلاف میں چھپا ہوا ہو اور عرفاً اس کا کوئی اعتبار نہ کیا جاتا ہو اور معدوم سمجھا جاتا ہو تو اس کی بے جائز نہیں ہوگی. جس طرح کی کھجور میں گٹھلی ہے تو اس گٹھلی کا کھجور کے اندر عرفاً کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا، تو اس لیے اس کی بے جائز نہیں ہوگی. اصل نمبر 3، ما لا ينتفع به الا بالمبيع يدخل في البيع تبعا كالشاحن للجوال. کہ ہر وہ چیز کہ جس کا مبی کے بغیر کوئی فائدہ نہ ہو تو وہ چیز بالتبع مبی کے بے میں داخل ہوگی. مثلا چارجر ہے، تو اب اس چارجر کا مبی کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ چارجر مبی یعنی موبائل ہی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا جب موبائل کی بے ہوگی تو یہ چارجر بالتبع اس میں داخل ہو جائے گا. اصل نمبر 4، الدراہم والدنانیر لا تتعینان فی العقود والفسوخ. دراہم اور دنانیر یہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے عقود میں اور فسوخ میں، یعنی عقد کرنا اور عقد کو فسخ کرنا. اس میں دراہم اور دنانیر کی اگر تعین کی جائے تو تعین کرنے کے باوجود بھی وہ متعین نہیں ہوتے. استثناء الارطال من الثمر المبیع. فروخت شدہ پھل میں سے ارطال کی استثناء کا کیا حکم ہے، تو اس جنس کو ہم نے دو فصول میں تقسیم کیا ہے. فصل نمبر 1، استثناء الارطال المعلومة من الثمر المبیع المجذوذ. کہ ایسا پھل کہ جو فروخت شدہ ہو اور کٹا ہوا ہو اس میں سے ارطال معلومہ کا استثناء کرنا یہ بالاتفاق جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی یہ قید، یہ شرط یاد رہے کہ پھل کٹا ہوا ہو، الثمر المجذوذ. اور فصل نمبر 2، استثناء الارطال المعلومة من الثمر المبیع على الشجر. درختوں کے اوپر فروخت شدہ جو پھل ہے اس میں سے بعض ارطال معلومہ کا استثناء کرنا یہ عقد کو فاسد کر دیتا ہے، یا ظاہر روایہ کے مطابق یہ عقد جائز ہونا چاہیے، تو اس پر انشاءاللہ سبق میں بات کریں گے. آتے ہیں دوسری جنس کی طرف، بیع ذوات الاکمام والاغلاف. جو غلافوں میں لپٹا ہوا اناج وغیرہ ہے ان کی بے کا کیا حکم ہے، تو اس جنس کو ہم نے دو فصول میں تقسیم کیا ہے. فصل نمبر 1، بیع الحنطة وغیرها بخلاف جنسه فی سنبلها. گندم یا دیگر جو گندم جیسی اناج ہے تو ان کی بے کرنا بالیوں میں برخلاف جنس کے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جائز بالاتفاق، بالاتفاق جائز ہے. مثلا گندم ہے تو گندم کی بے بالیوں میں چنوں کے عوض کرنا تو یہ جائز ہے، کیونکہ خلاف جنس کے ساتھ یہاں پر شبہۃ الربا نہیں ہے، تو اس لیے یہ جائز ہے.
فصل نمبر 2، بیع الحنطة وغیرها بجنسه فی سنبلها، کہ گندم یا گندم جیسی دیگر اناج جو ہے جو اموال ربویہ کی قبیل میں سے ہے، اس کو ہم جنس اناج کے ساتھ فروخت کرنا بالیوں میں تو یہ ناجائز ہے، کیونکہ یہ اندازے کے قبیل میں سے ہوگا، اور یہاں پر شبہۃ الربا ہے، تو جیسے حقیقت الربا ناجائز ہے اس طرح شبہۃ الربا بھی ناجائز ہے، تو یہ عقد فاسد بمعنی باطل تصور ہوگا۔ آتے ہیں عبارت کی طرف، قال ولا يجوز ان يبيع ثمرة ويستثني منها ارطالا معلومة خلافا لمالك رحمه الله تعالى لأن الباقي بعد الاستثناء مجهول، بخلاف ما إذا باع واستثنى نخلا معينا لأن الباقي معلوم بالمشاهدة. قال رضي الله تعالى عنه، قالوا هذه رواية الحسن رحمه الله تعالى وهو قول الطحاوي رحمه الله تعالى، أما على ظاهر الرواية ينبغي أن يجوز، لأن الأصل أن ما يجوز إيراد العقد عليه بانفراده يجوز استثناؤه من العقد، وبيع قفيز من صبرة جائز فكذا استثناؤه، بخلاف استثناء الحمل وأطراف الحيوان لأنه لا يجوز بيعه فكذا استثناؤه۔ اور جائز نہیں ہے کہ پھلوں کی بے کی جائے اور اس میں سے چند ارطال معلومہ مستثنا کیے جائیں، برخلاف امام مالک رحمہ اللہ تعالی علیہ کے کہ ان کے ہاں جائز ہے، اس لیے کہ باقی ماندہ پھل استثناء کے بعد مجہول ہے، برخلاف اس کے کہ کوئی شخص فروخت کرے پھلوں کو اور اس میں سے ایک متعین درخت کو استثناء کریں، اس لیے کہ باقی معلوم ہے مشاہدہ کی بنا پر۔ صاحب ہدایہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مشائخ نے فرمایا کہ حسن رحمہ اللہ تعالی کی روایت ہے اور یہی طحاوی رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے، اور بہرحال ظاہر الروایہ کے مطابق مناسب یہ ہے کہ عقد جائز ہو، اس لیے کہ اصل اور قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس پر بالانفراد عقد کا وارد کرنا جائز ہو تو اس کی استثناء بھی عقد میں سے جائز ہے، اور ایک قفیز ڈھیر میں سے فروخت کرنا جائز ہے تو اسی طرح اس کا استثناء بھی جائز ہے، برخلاف جانوروں کے حمل کا استثناء یا جانور کے اعضاء کا استثناء، کیونکہ ان کی بالانفراد بے جائز نہیں ہے تو اس لیے استثناء بھی جائز نہیں ہے۔ اس میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص نے پھل فروخت کیا درختوں کے اوپر اور اس میں سے چند معلوم رتل مستثنا کیے تو اس کا کیا حکم ہے، کیا یہ عقد جائز ہے کہ ناجائز ہے، اور یہ استثناء کرنا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو احناف کے ہاں یہ استثناء کرنا ناجائز ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر درختوں میں سے یہ ارطال معلومہ کا استثناء کرے گا تو یہاں پر دو خرابیاں لازم آئیں گی، ایک اس طرح کہ یہ جو پھل مستثنا کیے گئے ہیں مثلا 10 ارطال استثناء کیے، تو ابھی جو بائع ہوگا وہ کہے گا کہ مجھے جو اعلیٰ قسم کے پھل ہیں وہ میں لوں گا، اور مشتری کہے گا کہ نہیں یہ درمیانی قسم کے یا متوسط قسم کے یا مخلوط لے کر یہ آپ خریدیں، یہ آپ لیں، تو اس میں چونکہ نزاع کا خدشہ ہے، لڑائی کا خدشہ ہے، تو اس وجہ سے یہ ناجائز ہوگا، استثناء کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور دوسری خرابی یہ لازم آئے گی کہ درختوں کے اوپر جو پھل ہے شاید کہ وہ جو جتنے ارطال انہوں نے استثناء کیے اسی کی بقدر نکلے، مثلا 10 ارطال استثناء کیے ہیں تو پھل ہی 10 ارطال ہو، اس سے زیادہ ہونی تو مشتری کو کیا ملے گا؟ تو اس بنا پر احناف کے ہاں یہ عقد ناجائز ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ ارطال معلومہ کا استثناء کرنا جائز ہے، اور وہ ارطال معلومہ کو قیاس کرتے ہیں ایک نخل معین پر کہ جس طرح کے پھلوں کی بے کی گئی اور ایک مقررہ درخت کی تعین کی گئی کہ اس درخت کے جو پھل ہے وہ بائع کے ہوں گے، تو جیسے یہاں پر ایک متعین درخت کی کا استثناء کرنا جائز ہے تو اسی طرح ارطال معلومہ کا استثناء کرنا جائز ہے۔ تو ہم پہلے وجہ بیان کر چکے ہیں کہ نخل معین میں کوئی نزاع کا خدشہ نہیں ہے، اور یہ یہاں پر جو جہالت ہے مبزی الی المنازعہ نہیں ہے، تو نخل معین میں تو یہ عقد جائز ہے، لیکن ارطال معلومہ کی صورت میں چونکہ نزاع کا خدشہ ہے اس لیے جائز نہیں ہے۔ آگے صاحب ہدایہ رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ یہ جو اوپر بیان کیا گیا عدم جواز کا جو قول ہے یہ حسن رحمہ اللہ تعالی نے روایت کیا ہے، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے،
اور جہاں تک ظاہر الروایہ ہے تو اس کے مطابق یہ عقد جو ہے جائز ہونا چاہیے، کیونکہ اصل ہے، قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کو بالانفراد فروخت کیا جا سکتا ہو، اس پر عقد وارد کیا جا سکتا ہو، تو استثناء بھی جائز ہے۔ تو یہاں پر ایک ڈھیری میں سے ایک قفیس کو الگ فروخت کرنا یہ جائز، مثلا گندم کی ایک ڈھیری ہے تو اس میں سے ایک قفیس کو فروخت کر لیا، تو یہاں پر اس ایک قفیس پر جو کہ معین ہے، اس پر عقد کرنا، بے وارد کرنا جائز ہے، تو اسی طرح ایک قفیس کا استثناء بھی جائز ہونا چاہیے۔ تو ظاہر الروایہ کے مطابق یہ عقد جائز ہونا چاہیے۔ اور صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو یہ اصل اور ضابطہ سمجھ آ گیا ہے کہ ہر وہ چیز کہ جس پر بالانفراد عقد وارد کرنا جائز ہو، استثناء بھی جائز ہے، اور جس پر بالانفراد عقد کرنا، وارد کرنا جائز نہ ہو تو استثناء بھی ناجائز ہے، تو حمل کی استثناء کرنا یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ جانور کے پیٹ میں حمل کی بے کرنا، جانور کو چھوڑ کر یعنی بالانفراد حمل کی صرف بے کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو جب بے جائز نہیں ہے، بالانفراد اس پر عقد کرنا، وارد کرنا جائز نہیں ہے، تو اسی طرح استثناء کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ اور جانور کے اطراف جو اعضاء ہے، اس پر اگر زندہ جانور ہے بالانفراد عقد وارد کیا جائے تو عقد ناجائز ہے، تو جب عقد ناجائز اس کا استثناء کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ تو مفتابہی قول کے جو ہے اس عبارت میں جو مشائخ نے ذکر فرمایا ہے، اور صاحب ہدایہ کے اسلوب سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ وہ ظاہر الروایہ کی روایت ہے، یہ جو مذہب ہے یہ مفتابہی ہے۔ اور جہاں تک اوپر جہالت مفضل المنازع کی بات ہے، تو جیسے نخل معین مشاہد ہے، اسی طرح مشتری کے سامنے یہ جو ارطال معلومہ ہے اور پھل سارے، یہ بھی مشاہد ہے کہ ارطال مثلا 10 ارطال مستثنیٰ کیے تو اتنا مشاہدہ تو مشتری کو، اور اتنا اندازہ تو مشتری کو بھی ہوتا ہے کہ اس میں 10 ارطال سے زیادہ پھل ہوں گے، تو جس طرح کہ نخل معین میں کوئی نزاع کا خدشہ نہیں ہے، اسی طرح ارطال معلومہ کو مستثنیٰ کرنے میں بھی کوئی نزاع نہیں ہوگا۔ تو صاحب ہدایہ کے اسلوب کے مطابق جو مفتابہی قول ہے، راجح قول ہے، وہ ظاہر الروایہ والا قول ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال وَيَجُوزُ بَيْعُ الْحِنطَةِ فِي سُنبُلِهَا وَالْبَقِلَّاءِ فِي قِشْرِهِ وَكَذَا الْأَرُزِ وَالسِّمْسِمِ وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز بيع البقلاء الأخضر وكذا الجوز واللوز والفستق في قشره الأول عنده وله في بيع السنبلة قولان وعندنا يجوز ذلك كله۔ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گندم کی بے کرنا بالیوں میں، اور اسی طرح لوبیا کی بے کرنا اس کے چھلکے میں یہ جائز ہے، اسی طرح چاول اور سمسم وغیرہ۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سبز لوبیا کی بے کرنا جائز نہیں ہے، اور یہی حکم اخروٹ، بادام اور پستہ کا بھی ہے اس کے پہلے چھلکے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں۔ اور گندم کو بالیوں میں فروخت کرنا کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 قول ہے، اور ہمارے ہاں یہ تمام عقود جو اوپر ذکر کیے گئے یہ جائز ہے۔ تو جنس نمبر 2 جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ اشیاء کہ جو غلاف میں لپٹے ہوئے ہو تو ان کی بے کرنے کا کیا حکم ہے، تو اس کے لیے ایک ضابطہ بیان کیا تھا ہم نے کہ ہر وہ چیز جو عرفاً غلاف میں لپٹا ہوا ہو اور عرفاً وہ مقصود ہو تو اس کی بے جائز ہے۔ مثلا گندم جو ہے وہ غلافوں میں لپٹا ہوا ہے، اگر کوئی عقد کرتا ہے، بے کرتا ہے ان بالیوں کی، تو غلاف کی بے نہیں ہوتی بلکہ مقصود گندم ہوتا ہے، تو گندم کی بے جائز ہے۔ اور ہر وہ چیز کہ جو عرفاً مقصود نہ ہو، مثلا کھجوروں کی بے ہے تو کھجور کی جو گٹھلی ہے وہ غلاف میں لپٹی ہوئی یہاں پر، لیکن عرفاً یہ مقصود نہیں ہوتی، اس لیے اس کی بے جائز نہیں ہوگی۔ تو احناف کا تو یہ مذہب ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ عقود جائز نہیں ہے۔ له أن المعقود عليه مستور بما لا منفعة له فيه فأشبه تراب الصاغة إذا بيع بجنسه، ولنا ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع النخل حتى يزهي وعن بيع السمل حتى يبيض ويأمن العاهة۔
اس عبارت میں احناف اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بیان کی گئی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ معقود علیہ یہاں پر ایک ایسی چیز میں مستور ہے، چھپا ہوا ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ تراب الساغہ یعنی سوناروں کا جو راک ہے اس کی مانند ہوا جب اس کی بے ہم جنس کے ساتھ کی جائے۔ اور ہماری دلیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ حدیث پر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کی بے سے منع فرمایا یہاں تک کہ وہ رنگ پکڑ لے، اور بالیوں کی بے سے منع فرمایا یہاں تک کہ وہ سفید ہو جائے اور آفات سے محفوظ ہو جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو غلاف میں لپٹی ہوئی اشیاء ہیں ان کی بے ناجائز ہے، اور دلیل کیا ہے؟ وہ یہ اس معاملے کو قیاس کرتے ہیں تراب الساغہ پر، کہ جب سونار سونا کاٹتے ہیں تو اس کے چھوٹے چھوٹے ذرات نیچے مٹی میں گرتے رہتے ہیں، تو اس کو تراب الساغہ کہتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس تراب الساغہ کی جب بے کی جاتی ہے اس کے ہم جن کے ساتھ، تو یہ ناجائز ہے کیونکہ یہاں پر سونا چھپا ہوا ہے مٹی میں۔ تو جس طرح کہ تراب الساغہ کی بے ناجائز ہے، اسی ہی طرح چلکوں میں چھپی ہوئی جو اشیاء ہے اناج کی شکل میں، تو اس کی بے بھی ناجائز ہے۔ اور احناف کی دلیل تو ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنبل ہے یعنی بالیاں ہیں ان کی بے سے منع فرمایا ہے، لیکن اس وقت تک اس کی بے نہیں ہو سکتی، اور یہ منع اس وقت تک ہے کہ جب تک وہ سفید نہ ہو، اور جب وہ سفید ہو جائے تو اس کی بات تو بے جائز ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ سفید ہونے سے پہلے سنبل کی بے یہ جائز نہیں ہے، البتہ سنبل جب سفید ہو جائے تو اس کی بے جائز ہے۔ اور جہاں تک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی قیاس کی بات ہے تو یہ قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ تراب الساغہ کی بے اس لیے ناجائز نہیں ہے کہ اس میں سونا چھپا ہوا ہے، بلکہ وہاں پر احتمال الربا ہے کہ جو دوسری طرف تراب الساغہ ہے شاید اس میں سونا زیادہ ہو، تو جیسے احتمال حقیقت الربا ناجائز ہے ایسے ہی احتمال الربا بھی ناجائز ہے۔ تو یہ معاملہ تو احناف کے ہاں گندم کے بارے میں بھی ہے کہ بالیوں کہ اس کے ہم جنس بالیوں کے عوض فروخت کرنا احتمال الربا کی وجہ سے ناجائز ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس معاملے کو تراب الساغہ پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے۔ وَلِأَنَّهُ حَبٌّ مُنْتَفَعٌ بِهِ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ فِي سُنبُلِهِ كَالشَّعِيرِ وَالْجَامِعُ كَوْنُهُ مَالًا مُتَقَوِّمًا بِخِلَافِ تُرَابِ السَّاغَةِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِجِنسِهِ لِاحْتِمَالِ الرِّبَا حَتَّى لَوْ بَاعَهُ بِخِلَافِ جِنسِهِ جَازَ، وفي مسألتنا لو باعه بجنسه لا يجوز أيضا لشبهة الربا لأنه لا يدرى قدر ما في السنابل من الحنطة، اور اس لیے بھی کہ یہ ایسا دانہ ہے کہ جس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے، لہٰذا اس کی بے بالیوں میں جائز ہے جیسا کہ جو کی بے، اور دونوں میں وجہ الجم جو ہے وہ مال متقوم کا ہونا ہے، برخلاف تراب ساغہ کے سناروں کی راک کی، اس لیے کہ اس کی بے اس کے جنس کے ساتھ جائز نہیں ہے ربا کے احتمال کی وجہ سے، یہاں تک کہ اگر برخلاف جنس اس کی بے کی جائے تو یہ جائز ہے۔ اور ہمارے اس مسئلہ میں اگر ہم جنس کے ساتھ بے ہو تو یہ بھی جائز نہیں ہے شبہۃ الربا کی وجہ سے، اس لیے کہ بالیوں میں گندم کا جو مقدار ہے وہ معلوم نہیں ہے، مجہول ہے، تو اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ اور احناف کی دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ جو بالیوں کے اندر گندم کے دانے ہیں یہ قابل انتفاع ہے، اور جب یہ قابل انتفاع ہے مال متقوم ہوا تو مال متقوم کی بے بہر صورت جائز ہوتی ہے، جس طرح کہ جو ہے تو جو بھی اگرچہ غلاف کے اندر لپٹا ہوا ہے لیکن چونکہ وہ مال متقوم ہے تو اس کی بے جائز ہے بالاتفاق، تو جیسے جو کی بے بالاتفاق جائز ہے غلاف میں لپٹے ہونے کے باوجود بھی تو یہ بھی جائز ہونا چاہیے۔ اور تراب الساغہ پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ تراب الساغہ کی بے اس لیے ناجائز ہے کہ وہ ہم جنس کے ساتھ اس کی بے ہو رہی ہے اور ربا کا احتمال ہے، تو جیسے حقیقت ربا ناجائز اس طرح شبہۃ الربا بھی ناجائز ہے، نہ کہ اس وجہ سے کہ سونا چھپا ہوا، اس پر پہلے ہم بات کر چکے ہیں۔ اور ہمارا جو مسئلہ ہے جس میں اختلاف ہے یعنی گندم کو بالیوں میں فروخت کرنا یا لوز پستک وغیرہ کی جو بے ہے، اس میں بھی اگر ہم جنس کے ساتھ بے کی جائے تو احتمال ربا کی وجہ سے یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ بالیوں کے اندر گندم کی مقدار کیا ہے، تو اٹکل کے ساتھ بے ہوگی، اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہر وہ چیز جو ربا کے اموال ربویہ کی قبیل میں سے ہو اس کی بے اٹکل کے ساتھ یہ ناجائز ہے۔
تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔